رب ذوالجلال کے بابرکت نام کے ساتھ، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو بن مانگے دینے والا اور انسان کی مخلصانہ اور دیانتدارانہ کوششوں کا اسے ثمر عطا کرنے والا ہے، جو اپنی مخلوقات پر بے شمار فضل فرماتا ہے اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، میں نے سی ایس ایس کے موضوع پر اپنی گزشتہ 4 ویڈیوز میں یہ عرض کیا تھا اور یہ وضاحت سے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ سی ایس ایس سے مراد کیا ہے۔ جو لوگ یہ امتحان پاس کر لیتے ہیں وہ حکومت پاکستان کے کون کون سے محکموں یا سروس گروپس یا آکوپیشنل گروپس میں جا سکتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے ایلیجبلٹی کرائیٹیرین بھی بالتفصیل بیان کیا تھا، اور یہ بھی کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں۔ اس حوالے سے ریٹن ایگزامینیشن، میڈیکل ایگزامینیشن، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ اور وائوا کا ذکر آیا تھا۔ ویورز، جو امیدوار ان چاروں مراحل سے بخیر و خوبی گزر جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ امتحان پاس کر لیا، ان کی ایک میرٹ لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرٹ لسٹ کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ میرٹ لسٹ نتیجہ ہے اس امتحان کا، جس میں سب سے اوپر وہ امیدوار ہوتا ہے جس نے ریٹن ایگزامینیشن اور وائوا میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1000 نمبر لینے والا آدمی اس امتحان میں فرسٹ آیا ہے تو وہ میرٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ 999 جس کے نمبر آئے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہوگا، اور 998 والا تیسرے نمبر پر۔ علی ھذا القیاس جوں نمبر کم ہوتے جائیں گے، میرٹ لسٹ میں امیدوار کی پوزیشن نیچے چلتی چلی جائے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بفرض محال 2 امیدواروں کے نمبر بالکل ایک جیسے ہوں تو ان میں سے میرٹ لسٹ میں اوپر کون جائے گا اور نیچے کون آئے گا؟ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے رولز میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وائوا میں کس کے نمبر زیادہ ہیں۔ فرض کیجئے 2 امیدوار، دونوں کے کل نمبر 1000، ایک کے وائوا میں 190 ہیں اور دوسرے کے 200۔ جس امیدوار کے 200 نمبر ہیں وائوا میں وہ اوپر جائے گا، اور جس کے 190 ہیں وہ نیچے چلا جائے گا۔ اس بات کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ انٹرویو میں بھی ان دونوں امیدواروں کے نمبر ایک جیسے ہوں، تو کمپلسری مضامین میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ فرض کیجئے ان میں سے ایک کے 400 نمبر ہیں کمپلسری مضامین میں اور دوسرے کے 420۔ 420 والا امیدوار اوپر چلا جائے گا اور 400 والا نیچے آ جائے گا۔ فرض کر لیجئے کہ ان دونوں کے نمبر کمپلسری مضامین میں بھی برابر ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟
ایسی صورت میں ان کی تاریخ پیدائش دیکھی جائے گی۔ فرض کیجئے دونوں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے ہیں، ایک 1 اپریل کو ہوا ہے، دوسرا 1 اگست کو ہوا ہے۔ جو امیدوار پہلے پیدا ہوا ہے وہ اوپر چلا جائے گا، اور جو امیدوار بعد میں پیدا ہوا ہے وہ اس لسٹ میں نیچے آ جائے گا۔ ویورز، یہ تو تھیں باتیں میرٹ لسٹ کے بارے میں۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے کسی وقت طریقہ کار یہ تھا کہ میرٹ لسٹ الگ سے آتی تھی اور اس کی بنیاد پر ایلوکیشن کی فہرست اس کے بعد جاری ہوتی تھی، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے اور میرٹ لسٹ جاری کرتے ہوئے ساتھ ایلوکیشن بھی ہو جاتی ہے۔ میرٹ لسٹ جو ہے وہ امیدواروں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ لسٹ یا CSS کا فائنل نتیجہ جو بھی آپ کہہ لیں، یہ کچھ امیدواروں کے لیے تو خوش آئند مستقبل کی خبر لے کر آتا ہے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے امتحان پاس کر لیا ہے اور ان کی ایلوکیشن فلاں سروس میں ہوئی ہے۔ وہ مطمئن ہو کر اس دن کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں جب انہیں ٹریننگ کے لیے رپورٹ کرنا ہے۔ یہی لسٹ بعض امیدواروں کے لیے مایوسی کا پیغام لاتی ہے، کیونکہ یا تو وہ میرٹ لسٹ میں خاطر خواہ پوزیشن حاصل نہ کرنے کی وجہ سے کسی اچھی سروس میں نہیں جا سکے، یا خدا نخواستہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں اور ان کا مستقبل انہیں تاریک ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ لسٹ یا CSS کا فائنل نتیجہ بالعموم کافی سخت ہوتا ہے، اور اس امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کی کل تعداد کی نسبت فائنلی سلیکٹ ہونے والے امیدواروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ میرٹ لسٹ میں بہتر پوزیشن لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک اس سوال کا یک لفظی جواب یہ ہے کہ محنت، محنت اور محنت، لیکن محنت 1 یا 2 دن، 1 یا 2 مہینے کی نہیں، بلکہ پچھلے کئی سال کی۔ اگر آپ نے کالج اور یونیورسٹی کے زمانہ میں کلاسز باقاعدگی سے اٹینڈ کی ہیں، لیکچرز کو دلچسپی اور توجہ کے ساتھ سنا ہے، گھر آ کر وہ سب کچھ پڑھا جو صبح آپ کو کلاس میں پڑھایا گیا تھا، اور اگلے دن کا سبق بھی سرسری سا دیکھا ہے، اگر آپ نے پڑھائی کے وقت میں پڑھائی اور کھیل کے وقت میں کھیل کھیلی ہے، اگر آپ نے اخبارات کا مطالعہ جاری رکھا ہے، اگر آپ ٹی وی سے خبریں سنتے رہے ہیں اور اس کے سنجیدہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں، اگر ریڈیو کے ساتھ بھی آپ کی دلچسپی رہی ہے، اگر آپ
पढ़े लिखे लोगों में बैठते रहे हैं। अगर आपने अपनी आदत व अतवार में इस्लाह की कोशिश की है, अगर आपने अपनी चाल ढाल में वक़ार पैदा करने की कोशिश की है, अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग की सलाहियत को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, अगर आपने अपनी गुफ्तगू को जहाँ मौका हो मुदल्लल बनाने की सही की है, अगर आप दूसरों के दलाइल तोड़ सकते हैं, अगर आप दूसरे को अपने नुक्ता निगाह से कायल कर सकते हैं, अगर ये सब कुछ आपने किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई ताकत आपको मेरिट लिस्ट में अच्छी पोजीशन हासिल करने से रोक सके। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी ही अहम चीज़ जिसका मैं ज़िक्र नहीं कर पाया अभी तक, वो दुआ है। आपको मालूम है अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनता है, बल्कि वो चाहता है कि बंदे उससे मांगे और वो उनको देता चला जाए। लिहाजा CSS का इम्तिहान हो या कोई ज़िंदगी का और इम्तिहान, आप कामयाबी हासिल ही नहीं कर सकते जब तक आप दुआ की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। और दुआ के साथ साथ वालिदैन की खिदमत, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम। अगर आप उनकी कोई मादी ज़रूरत पूरी करने के लायक नहीं हैं, तो आप उनके पास बैठकर उनकी बातें गौर से सुन सकते हैं, उनका दिल बहला सकते हैं। उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो, आप साथ जा सकते हैं। बाज़ार से कोई चीज़ लानी है, उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर आपने कभी उनसे दुरुस्त लहजे में बात नहीं करनी, क्योंकि इसकी ममानियत दीन हक़ में भी है और हमारा मुआशरा भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, ना हमारी रवायात। अगर आप वालिदैन की खिदमत करेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, तो वो खुश होकर आपको दुआ देंगे और वो दुआएं आपके हक़ में अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। वालिदैन के अलावा अपने इर्द गिर्द आपके अजीज़ व अकारिब, आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके महल्लेदार भी आपकी मेहरबानी और शफ़क़त और तवज्जो के तलबगार हैं। अगर आप उनकी ज़रूरियात का भी मुमकिन हद तक ख्याल रखेंगे, तो कोई वजह नहीं कि वो भी आपको दुआएं न दें। और जब आपके वाकिफ़कार और दोस्त अहबाब भी आपके लिए दुआएं करेंगे, तो यकीन कीजिए आप एक ऐसे मुकाम तक पहुंच सकते हैं ज़िंदगी में जिसका शायद आपने तसव्वुर भी न किया हो। व्यूअर्स, ये चंद बातें थीं जो मैं ज़रूरी समझता था कि आपके गोश गुज़ार करूं। CSS के इम्तिहान के लिए नहीं, ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में कामयाबी की यही शराइत हैं। आप गौर कीजिए, इन पे अमल कीजिए और फिर देखिए कि इसका फल आपको कैसे मिलता है। व्यूअर्स, अगले किसी मौका पर इंशाअल्लाह
کسی اور موضوع پر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ